آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 22 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس خدا واحد ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے اور مشرکین کی مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ جو مردہ ہیں اور وہ ان کو خود یہ نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو تم ان کی پوجا اور عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب بتایا کہ اللہ جو ہے وہ واحد و یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی کسی طرح کا بھی شریک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں، کہ جو آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے دل میں لازمی طور پر غرور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو لہٰذا اس کے دل میں تکبر پیدا ہونا یہ ایک لازمی سی بات ہے۔ تو گویا جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور جو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے اندر تکبر و غرور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اس بات پر دھیان کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر آخرت سے غفلت تو نہیں پائی جاتی۔ جب آخرت سے غفلت پیدا ہوگی تو پھر تکبر جو ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، احادیث مبارکہ میں اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں تکبر ہو تو اسے کیسے ختم کیا جائے۔ فرمایا کہ اپنا کام خود کرنے سے تکبر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنا سامان خود اٹھانے سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، اپنا جو مال ہے اس کو خود اٹھانے سے تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ مسکینوں کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی عادت بنانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ علاج ہے تکبر کا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ تکبر کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے تو چند مساکین ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ بھی آئیں، تو آپ فوراً سواری سے اترے اور بڑی عاجزی کے ساتھ آ کر ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، میں تمہارے ساتھ آ کر بیٹھا اور کھانا کیوں کھایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعوت کو میں نے قبول کیا، اب تم میری دعوت کو قبول کرو۔ چنانچہ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غرباء اور مساکین کو اپنے گھر پر دعوت دی، اور وہ افراد جب وہاں پر آئے آپ نے ان کی تواضع فرمائی اور دیگر تحائف سے بھی ان کو نواز کر وہاں سے روانہ فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں
اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا غرور و تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا تمہارے پروردگار نے، یعنی مشرکین سے جب پوچھا جاتا، اور وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور وہ آ کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پروردگار نے تم پر کیا نازل کیا ہے، تو مشرکین نے پورا ایک اس کے لیے پلاننگ بنا رکھی تھی، کئی لوگوں کے جتھے بنا رکھے تھے کہ لوگ جب تم سے پوچھیں تو ان کو جو ہے بتانا کہ کیا نازل کیا۔ تو وہ اگلی بات بتائی، قالوا اساطیر الاولین، جب لوگ پوچھتے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا ہے تو وہ قرآن کے بارے میں کہتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں، پہلے لوگوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، بس وہ سنا دیتے ہیں، یہ کچھ نازل کیا ہے، اور کیا نازل کیا ہے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اس ہرزہ سرائی کے باعث وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے پورے بوجھ قیامت کے دن۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اور یہ جو قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قصے کہانیاں پرانی باتیں ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو کہہ کر نہ صرف یہ کہ یہ اپنے بوجھ گناہوں کے اٹھاتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کے بوجھ بھی ان پر ڈالے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں جہالت سے، یعنی ایک تو خود گمراہ ہیں، اپنی گمراہی کا بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گمراہ ہوئے وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، ان پر تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن ان پر ڈبل گناہ ہے کہ جو خود مجرم تھے اور دوسروں کو بھی مجرم بنایا، جو خود گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ بنایا، تو وہ ڈبل بوجھ جو ہے گناہوں کا اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا اور گراں ہے یہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ دعوت حق کے خلاف مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکرین سے پہلے گزرے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ اس کا غم نہ کریں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ لوگ وہ جو منکر تھے، جو انکار کرنے والے تھے، وہ مکر و فریب کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی عمارت جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دی، ان کے فریب کی عمارت کو اللہ نے جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا، ان پر چھت ان کے اوپر سے جو ہے گر پڑی، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا، مکر کرتے رہے، فریب کرتے رہے، اپنی مادی طاقتوں پر، اپنی مادی قوتوں پر، مادی لشکروں پر وہ گھمنڈ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ان کی تمام عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا گیا، ان کی ساری مادی طاقتوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، ان کے سارے لشکروں اور جتھوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ جو منکرین حق ہوا کرتے ہیں
جو اللہ اور اس کے نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دیا کرتے ہیں، وہ کتنا تکبر کیوں نہ کر لیں، کتنا ساز و سامان، لشکر اور مادی چیزیں ان کے پاس جمع کیوں نہ ہو جائیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا، دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار کے لیے یہ کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب نازل کیا ہے، اور کل ہی کوئی بھائی بتا رہے تھے کہ امریکہ اور انڈیا میں سب سے زیادہ اس وقت بھی بھیانک شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ ساری مادی طاقتیں اللہ نے ان کی نیست و نابود کر دیں، وہ اس کو پکڑ نہیں سکے۔ سمجھنے والا کوئی ہو تو اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، اور ایسے عذاب آتا ہے جس کا ان کو وہم و خیال بھی نہیں ہوتا، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ ہمارے اوپر اس طرح بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ہلاک اور تباہ کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ وہ مادی طاقتیں، وہ مادی قوتیں کہاں ہیں؟ وہ تمہارا مال، وہ تمہاری عزت، وہ تمہاری شہرت، وہ تمہارا اقتدار کہاں ہے جس کے لیے تم نے حق کا انکار کیا تھا؟ لے آؤ، آج تمہیں کوئی کام دے سکتا ہے؟ تو اللہ پوچھے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں؟ بھائی اقتدار کے لیے حق کو چھوڑ دینا، عزت اور شہرت کے لیے حق کو چھوڑ دینا، مال کے لیے اور دنیا والوں کے لیے جو ہے حق کو چھوڑ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اللہ سے بھی زیادہ محبوب ان چیزوں کو تصور کیا، تو پھر ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ قیامت کے دن جب ان کفار کو، ان منکرین حق کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان کو جب رسوا کیا جائے گا سارے عالم کے سامنے، چند لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے، دنیا میں جتنے لوگ آج تک آ چکے، آئے ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے سامنے جب رسوا کیا جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بلا شبہ آج ہر قسم کی رسوائی اور بربادی کافروں کے لیے، یعنی آج رسوائی کے مستحق کون ہیں؟ کافر ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء۔ وہ کافر جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، درآں حال کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ کافر جن کی جانوں کو فرشتے لیتے ہیں، روحوں کو نکالتے ہیں ان کی جانوں سے، اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک، یعنی وہ حالت شرک میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے منکر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں فرشتے جب ان کی جانوں کو قبض کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ جب فرشتے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اطاعت کے لیے جھک جاتے ہیں اس وقت تو، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، ہم نے تو جو صحیح جانا تھا ہم تو اس پر عمل کر رہے تھے، ہم نے کوئی برا نہیں کیا۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اہل علم جواب دیں گے نہیں، تم بڑے بدکار تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو برے کام تم کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے ہی اللہ پکڑ نہیں فرماتا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اے کفار پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بے شک برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ منکرین حق کا ذکر ہوا،
کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کیا ان کی رسوائی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کا ذکر کیا ہے، متقین کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ اور یوں ہی پوچھا گیا ان سے جو متقی تھے کہ وہ کیا ہے جو اتارا تمہارے رب نے۔ وہ لوگ جو آتے تھے حج کے لیے یا باہر سے لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ میں اور مشرکین سے پوچھتے تھے کہ کیا نازل کیا، تو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بس وہی نازل کیا ہے۔ اب وہ ایمان والوں سے بھی تو ملتے تھے، ایمان والوں سے جب پوچھتے تھے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو ایمان والے کیا جواب دیتے تھے؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ سراپا خیر، اللہ نے خیر ہی خیر نازل کی ہے، یہ قرآن خیر ہے، یہ بھلائی ہے، رب نے بھلائی نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وہاں بتایا اللہ نے کہ ان کی ہم کیسے دنیا میں پکڑ فرماتے ہیں، مادی طاقتیں وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور اب یہاں کیا بتایا کہ جو اہل خیر ہوا کرتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی بھلائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھلائی نہیں پاتے ہیں، دنیا میں ہر وقت دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر اتارا ہے، اللہ فرماتا ان کے لیے آخرت میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے، بہتری ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، وہ گھر کیسا ہوگا؟ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ یعنی کافر دنیا میں جو چاہتا ہے اللہ اس کو اس کی کسی نیکی کا بھی جو اجر ہوتا ہے، بدلہ جو ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ آخرت میں کیا فرمایا اللہ نے کہ آخرت میں جو اہل تقوی ہوں گے وہ جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے، وہ ان کی پوری کر دی جائے گی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ جو منکرین حق تھے، فرمایا کہ جب ان کی جانیں قبض کر رہے ہوتے ہیں فرشتے تو وہ جھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، اب بس ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں بتایا اہل تقوی کے بارے میں کہ جب ان کی جانوں کو فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت فرشتے متقین کی روحوں کو جب قبض کرتے ہیں تو ان پر کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس وقت۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے اس وقت کہتے ہیں کہ ایک نیک بختو سلامتی ہو تم پر۔ جب روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، سلام ہو تم پر۔ اور یہ روحیں قبض کرتے ہی جس طرح وہاں یہ بشارت دی تھی منکرین حق کو کہ تمہارے لیے جہنم ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل تقوی کو اسی وقت روحیں قبض کرتے ہوئے بشارت دی جاتی ہے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان نیک اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، یہاں روحوں کے قبض کرنے کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو جو منکرین حق ہوا کرتے ہیں ان کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے،
اور جو حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قبر باغ جنت بن جایا کرتی ہے، جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك۔ اب پھر منکرین حق کا، مشرکین کا، اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بتایا یہ مشرک کس کے منتظر ہیں، بجز اس کے کہ آ جائیں ان کے پاس عذاب کے فرشتے، یا آ جائے آپ کے رب کا اٹل حکم۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یوں ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان کے پیشرو تھے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی، اپنی جانوں پر لوگ خود ظلم کرتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی۔ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ یہ عجیب منطق ہے، پہلے لوگ بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے، آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر یہ شرک کرنا جو ہے، یہ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرنا، اگر یہ برا عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا، نہ ہم یہ عمل کرتے، نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے، نہ ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہراتے، نہ ہمارے باپ دادا اللہ کی حرام کو حلال قرار دیتے۔ یعنی یہ اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ جی ہم اس کا مطلب ہے صحیح ہے، یعنی ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے اور اس کی مشیت کیا ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں فرق ہے۔ رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام انسان کر رہا ہے اللہ اس سے خوش ہے، اور مشیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کام کر رہا ہے لیکن اللہ اس سے خوش نہیں ہے۔ اب ڈاکو بولے کہ جی میں جو کچھ کر رہا ہوں تو اللہ اس سے خوش ہے، اسی لیے تو میں ڈاکے ڈال رہا ہوں، چور کہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، قاتل کہے کہ میں قتل کر رہا ہوں، بدکار کہے میں بدکاری کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ خوش ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس نے اختیار دے دیا ہے کہ تم ایک مہلت دی ہے، اور اس مہلت کے اندر تم نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو، تمہیں ہم نے عقل اور شعور دے دیے، اور عقل و شعور کے ساتھ حق اور باطل کو واضح کر دیے، سیدھے راستے کو ٹیڑھے راستے کو بتا دیا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا ٹیڑھا ہے، کون سا راستہ اللہ کا ہے، کون سا راستہ شیاطین کا ہے، اللہ نے یہ سب بتا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی ہی بے سروپا باتیں کیا کرتے تھے ان کے پیشرو بھی، پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے سننے والے کیا رسولوں کی ذمہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر حکم الہی پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، آپ یہ فکر نہ کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، یہ جو کہتے ہیں کہنے دیں ان کو، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں بس۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں یہ تعلیم دے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کو بنا کر اس طرح بے مہار نہیں چھوڑ دیا۔ اگر ایسی بات ہوتی رسولوں کو ہم کیوں بھیجتے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ رسول آئیں گے، وہ آ کر بتائیں گے کہ اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے، اس نے کیا پیغام بھیجا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسولوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔
شیاطین سے اجتناب کرو، برے راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ پس سیر و سیاحت کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قدر عبرتناک تھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ سیر و تفریح کرو، یہ وہ سیر و تفریح نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا مقصد ہے جی بس تماشا کر لو، کھیل کر لو۔ اللہ فرماتا ہے سیر و سیاحت کرو، لیکن کس لیے سیر و سیاحت کرو؟ عبرت حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرو۔ یہ آپ منجو دڑے میں چلے گئے اور آپ نے کہا کہ جی بڑی پرانی یادگاریں، یہ عبرت کے مقامات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ عبرت کے مقامات، عبرت حاصل کرو ان سے۔ یہ قوم لوط کے مقامات ہیں، یہ قوم عاد ہے اس کے جو مقامات ہیں، ان کو جا کر دیکھو، لیکن کیا فرمایا کہ عبرت حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ان پر۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ مقامات، وہ جگہیں، وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہاں پر جانے سے اجتناب کرو، لیکن اگر جانا ضروری ہو تو وہاں سے روتے ہوئے جلدی سے گزرو، وہاں سے روتے ہوئے جلدی سے گزرو، کہیں وہ عذاب تم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ صدیاں پہلے یہ سب کچھ ہو چکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ اب بھی جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو کہ کہیں تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی وادیوں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور پر جو ہے کپڑا ڈال لیا اور جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان کو یہ نہیں بنانا ہے کہ جی ہمارے وہ پرانے جو ہیں قدیم آثار مل گئے ہیں اور ان سے ہمیں یہ ملا ہے وہ ملا ہے، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ کتنے ہی حریص ہوں ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر، مگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ پہ ہم سرکشی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی جستجو میں رہتے تھے، اسی تڑپ میں رہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے مومن بن جائیں، یہ جہنم سے بچ کر جنت کے مستحق ہو جائیں، اسی غم میں ہمیشہ رہتے اور اللہ سے آہوزاری بھی فرماتے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اس بات کی حریص ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو عذاب جہنم کا مستحق بنا دیا ہے، لہٰذا آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ آپ کتنی حریص کیوں ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر، مگر اللہ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ پہ ہم سرکشی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو گمراہی کا مستحق بنا دیتا ہے پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور بڑی شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو ایک بار مر جاتا ہے۔ قسمیں کھا کر کہتے تھے یہ مشرکین اور منکرین حق کہ جی مرنے کے بعد کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح تاکید کے طور پر جواب دیا، کیا فرمایا؟ ہاں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ضرور کیا کرے گا؟ ان کو زندہ کرے گا، یہ اس نے وعدہ کیا ہے، یہ اس نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کیا، وہ اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ ایسا کیوں کرے گا اللہ؟ وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ واضح کر دے ان پر
وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، تاکہ خوب جان لیں کافر کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ اللہ اس کو اس لیے کرے گا تاکہ منکرین حق جو ہیں ان کی بات جھوٹی ہو کر رہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے تو انسان کو پہلی مرتبہ تخلیق کیا، اس پوری کائنات کو پہلی مرتبہ تخلیق کیا جب کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، جب ایک شے کو پہلی مرتبہ ایک مرتبہ بنا لیا گیا، اس کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا فرمان کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، لیکن اللہ کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ عالم امر کی بات ہے۔ ہم عالم امر میں نہیں، ہم عالم خلق میں ہیں۔ عالم خلق کا اصول قاعدہ قانون الگ ہے۔ یہاں کے لیے کیا بتایا کہ زمینوں کو آسمانوں کو 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، یہ عالم خلق ہے۔ لیکن جو عالم امر ہے تو وہاں یہ ٹائم اسپیس یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوا کرتی۔ تو وہاں کیا فرمایا کہ اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس رب پر ایمان رکھنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے سچی محبت رکھنا، یہ ہے دراصل ایمان کی نشانی اور علامت۔ قربانی کے ایام بھی آ رہے ہیں اور ماہ ذی الحجہ کا یہ بابرکت عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فضیلت جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں ان 10 دنوں میں، یعنی 10واں دن تو عید کا ہے، اس سے پہلے جو ایام ہیں 9 تاریخ تک، تو ایک دن کا روزہ رکھنا 100 روزوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اور ان میں سے ہر شب عبادت کرنا، یعنی ایک رات کی عبادت جو آپ کرتے ہیں وہ شب قدر کے برابر ہے۔ بالفرض آنے والی رات ہے، اس میں کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت کے ساتھ اس رات کو زندہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو 7 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے، ان میں اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 تاریخ کا روزہ رکھنا ذی الحج کی، یہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ 8 تاریخ کا روزہ رکھنا 2000 روزوں کے برابر ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا 3000 روزوں کے برابر ہے، یوم عرفہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر ان ایام میں ہی جو ہے وہ ایام تشریق بھی آ جاتے ہیں، یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے جو ہے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد، ہر فرض کے نماز کے بعد جو ہوتا ہے، بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا 1 مرتبہ جو ہے واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مسنون عمل ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ فرض نماز کے بعد اس کو بلند آواز سے پڑھیں 9 تاریخ سے۔ اور پھر 10 تاریخ کو جو ہوتی ہے وہ قربانی آ جاتی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے قربانی کی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، یعنی طاقت اور وسعت کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر جو زکوٰۃ لازم ہے بس وہی جو ہے قربانی بھی کرے گا، اور جس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر پورا سال گزر جائے، تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، قربانی اس پر بھی لاگو ہوگی کہ جس پر سال نہیں گزرا ہے، بلکہ اسی دن عید کے دن اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی مالیت کی کوئی چیز، یا اتنی مالیت کی رقم زائدہ ضرورت اس کے پاس موجود ہے، یعنی یہ تقریباً یوں سمجھیں آپ کے 45 سے 50 کے درمیان یہ رقم اس وقت غالباً بن رہی ہے۔ تو اتنی رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے زائدہ ضرورت، اور یا اتنا مال موجود ہے، یا اتنا مال تجارت موجود ہے، تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ یہ سخت تنبیہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے نزول کے مقامات اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں، عیدگاہیں جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہماری مسجدوں کے، ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، یعنی وہ رحمت رب کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا
جو شخص صاحب استطاعت ہو اسے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ہمارے یہاں لوگوں میں جو ہے باتیں پائی جاتی ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ جی پورے گھر کی طرف سے بس ایک شخص نے قربانی کر دی وہ سب کی طرف سے ادا ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کی مالیت کو الگ سے دیکھا جائے گا۔ باپ ہے وہ اپنی مالیت دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے، اولاد ہے تو اولاد ہر ایک اپنی اپنی مالیت دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنی مالیت ہے، بیوی کے پاس جو ہے وہ کتنی مالیت ہے، وہ اپنا الگ الگ دیکھیں گے۔ اور خواتین عموماً میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ تو صاحب استطاعت ہوتی ہیں، یعنی ان کے پاس سونا چاندی موجود ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ اس وقت جو ہے 1 لاکھ سے اوپر کا ہے، 1 تولہ سونے کا زیور بھی موجود ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اب اگر قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو اللہ نے جس کو بھی یہ طاقت دی ہے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ قربانی کریں، اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے۔ اور پھر یہ جو ایام ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 جو ایام ہیں، یہ 10 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ گائے بکروں کے پیچھے دوڑ کر اور ضائع کر دے، شیطان ہمیں ان چیزوں میں لگا دیتا ہے، یعنی جتنی قیمتی راتیں ہیں، جتنے قیمتی دن ہیں، ہم اتنا ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے برباد نہیں کرنا، ان میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔